بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن پارٹ نمبر 27، حصہ اول، پیج نمبر 296۔ اور ان دونوں روایات کی اس زیادت کے بارے میں ابن کثیر فرماتے ہیں: مدار ھذا الحدیث علی عبداللہ بن لہیعۃ مصری وفی حفظہ سوء واخشی ان تکون رفعہ خطأ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 257۔ اس نام کی تصریف والی حدیث کا مدار ابن لہیعہ مصری پر ہے اور اس کا حافظہ خراب تھا، اور مجھے خوف ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کہنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور ابن جریر فرماتے ہیں: ثم قد روى أيضا نحوه من حدیث عتبہ بن المنذر بزیادۃ غریبۃ حدا۔ نیز اسی طرح عتبہ بن منذر سے روایت کی گئی ہے، مگر ایک یقینی نادر اور غیر معروف زیادت کے ساتھ۔ وہ زیادت یہی نام کی صراحت ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 افاء مدت۔ غرض حضرت موسیٰ اپنے خسر کے ہاں مدت اجارہ پوری کرنے کے یعنی بکریاں چرانے کے لیے مقیم رہے۔ مفسرین مستند روایات کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کامل مدت یعنی 10 سالہ مدت کو پورا کیا۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ نے شیخ کے پاس قیام کیا۔ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی موسیٰ مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ معالم جلد 5 صفحہ 143۔ شاید ان کا یہ قول اس آیت کے پیش نظر ہو: فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ قصص رکوع نمبر 4۔ پس جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے کر چل دیا تو محسوس کیا طور کی جانب آگ کو۔ ان حضرات نے مدت کے افاع اور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے، اس سے یہ اندازہ کر لیا کہ وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے، حالانکہ جب تک خاص قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک واو نہ تعقیب پر دلالت کرتی ہے اور نہ ترتیب پر۔ اور معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت موسیٰ وفائے مدت کے بعد 10 سال مزید اپنے خسر کے ہاں مقیم رہے۔ حاشیہ خازن جلد 5 صفحہ 143۔ تورات اسی قول کی تائید کرتی ہے کہ موسیٰ مدت ختم ہونے پر فوراً ہی مصر روانہ نہیں ہو گئے تھے، بلکہ بکریاں چراتے ہوئے بھولے بھٹکے جب وادی مقدس میں پہنچ کر خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرواؤ اور مصر جا کر فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلاؤ، تب وہ مصر روانہ ہوئے۔ اور موسیٰ اپنے سسر یثرب کے جو مدین کا کاہن تھا گلے کی نگہبانی کرتا تھا، تب اس نے گلے کو بیاباں کی طرف ہانک دیا اور خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آیا۔ اس وقت خدا کا فرشتہ ایک بوٹے میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوٹا آگ کا روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتا۔ اب دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد تجھ تک آئی، اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے، بس اب تو جا، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں، میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکال۔ خروج باب 3 آیت 1 تا 10۔ تب موسیٰ روانہ ہوا اور اپنے سسر یثرب پاس گیا اور اسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے رخصت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں۔ خروج باب 4 آیت 18۔ بہتر یہی ہے کہ حقیقت حال کو علم الہی کے ہی سپرد کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ تاہم قرآن حکیم کا اسلوب بیان یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ عام کتب تفسیر میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی یہ روانگی جو طٰہٰ اور قصص میں مذکور ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، مصر کے لیے تھی، غالباً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر موسیٰ گھر کے ارادہ سے چلے تھے تو جب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ان کو سمجھاؤ، تو حضرت موسیٰ جواب میں یہ نہ فرماتے: قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ نے کہا: اے پروردگار، میں نے ان فرعونیوں کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، بس مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ کو مار نہ ڈالیں اگر میں مصر گیا۔ قصص وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان مصریوں کا میں نے ایک گناہ کیا ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے۔ شعراء۔ یہ جواب خود بول رہا ہے کہ اس گفتگو کے وقت
تک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ البتہ جب خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس وقت مصر جانے کا حکم ملا تو موسیٰ اللہ سے اپنا اطمینان کر کے یہیں سے مصر روانہ ہو گئے اور حکم الہی کے سامنے خضر کے پاس جا کر اجازت لینے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا اور اس پوری مدت میں اپنے خضر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے۔ تورات میں مذکور ہے کہ اس قیام میں حضرت موسیٰ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جیرسون رکھا۔ مدیانی عبرانی میں اس کے معنی غربت و مسافرت کے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ نے بیٹے کے نام میں اپنی مسافرت کو بطور یادگار قائم رکھا تاکہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت غربت و مسافرت میں ہوئی تھی۔ تورات کی عبارت یہ ہے اور اس نے اپنی بیٹی سفورہ موسیٰ کو دی، وہ بیٹا جنی اس نے اس کا نام جیرسون رکھا کیونکہ اس نے کہا میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ خروج باب 2 آیت 21-22۔ وادی مقدس۔ ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلہ بان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلہ پر بحر کلزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ نے چقماق استعمال کیا مگر سخت خنقی تھی، اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کوئی راہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔ فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار ہدا۔ پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی راہبر کو پا سکوں۔ طٰہٰ رکوع 1۔ بیست۔ خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگے لفظ نہیں لکھا ہوا، کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کو خوف سا پیدا ہوا، انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہو گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، قصص اے موسیٰ میں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ طٰہٰ۔ پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنے رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ طٰہٰ رکوع نمبر 1۔ قرآن عزیز کی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ خدا کی آواز نہ تھی، اس لیے کہ قول او را لحن نے آواز نے، اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی اور موسیٰ نے اس کو کسی واسطہ سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے اور من وراء حجاب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ صفوۃ الکلام ابن تیمیہ، صفحہ 27۔
2 वादी मुक़द्दस में मूसा को जूती उतारने का हुक्म दिया गया। हालांकि सही अहादीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मसाजिद में जूतियों समेत नमाज अदा किया करते थे, और आज उम्मत के लिए भी यही इस्लामी मसला है कि अगर जूतियां पाक हों तो इनसे बेतामुल नमाज पढ़ना दुरुस्त है। तो फिर इस जगह मूसा से ये क्यों कहा गया कि ये वादी मुक़द्दस है, लिहाजा जूती उतारो? तो इसका जवाब सही हदीस में मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी वजह बयान फरमाई है। कानता मिन जिल्दी हिमार मस्जिद। तफसीर इब्न कसीर मा फतहुल बयान जिल्द 6 सफ़ा 229। मूसा की जूतियां मुर्दा गधे की खाल से बनाई गई थीं, यानी गैर मदबूग थीं, इसलिए ताहिर ना थीं। बहरहाल अब हज़रत मूसा खुदा ताला के पैगंबर और जलीलुल कदर रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इनको अंबिया के सच्चे दीन की तलकीन और फ़िरौन की ग़ुलामी से बनी इसराइल की रिहाई की अहम खिदमत के लिए चुन लिया है, और वो अब वादी मुक़द्दस में हक़ ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। वो मूसा जो मदियन की राह से भटके हुए थे, आज मिस्र जैसे मुतमद्दन और मुहज़्ज़ब मुल्क और इसके सरकश और मगरूर बादशाह की रहनुमाई करने के लिए मुंतखब किए गए हैं, और जो कल तक ऊँटों और बकरियों की गल्लाबानी कर रहे थे, आज इंसानों की क़यादत के फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए चुने गए। और जो निसाब ज़िंदगी कल बकरियों के गल्ला की चराई से शुरू हुआ था, वो आज वादी मुक़द्दस में खुदा की बेहतरीन मखलूक हज़रत इंसान की गलाबानी पर तकमील को पहुँच रहा है, और कल का गलाबान आज जहांबान बन रहा है। खुदा ताला के यद कुदरत की यही करिश्मा साजियाँ हैं जो ज़ुबान से इनकार करने वालों के दिलों में कभी इकरार का कांटा चबोए रखती हैं। कजा खाना बदोश चरवाहा और कजा मुतमद्दन हुकूमतों के लिए खुदा की सदाकत की पैगंबरी। हज़रत मूसा ने जब अल्लाह की इस आवाज़ को सुना और उनको ये मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में वो दौलत आ गई है जो इंसानी शराफत, तगुर्राए इम्तियाज़ और अल्लाह की मौहिबत का आखिरी निशान है, तो फूले ना समाए और वालहाना फरिफ्तगी में मिसल मूरत हैरान खड़े रह गए। आखिर फिर इसी जानिब से इब्तदा हुई और पूछा, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? बस फिर क्या था महबूब हकीकी का सवाल आशिक सादिक से बस फिर क्या था महबूब हकीकी का सवाल आशिक सादिक से एन ये नसीब अल्लाह अकबर लौटने की जाए है। वारिफ्तगी इश्क में ये भी ख्याल ना रहा कि सवाल के पैमाना ही पर जवाब को तोला जाए और जो कुछ पूछा गया है सिर्फ उसी कदर जवाब दिया जाए। बोले, हिया असाज अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, ये मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लिया करता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ। जवाब में सिर्फ ये कहना चाहिए था आसा, मगर मोहब्बत के इस वलवला को कैसे रोकें जो महबूब के साथ हम कलामी के शर्फ को तूल देकर सोख्ता जानी के सामान मुहैया करना चाहता है। कहते हैं कि ये मेरी लाठी है और इसके फ़वाइद बयान करने लगते हैं, मगर यकायक जज्बा शौक की जगह महबूब हकीकी का पास अदब दिल में चुटकी लेता है। मूसा खबरदार, किस दरबार में खड़े हो, कहीं ये तूल बयानी गुस्ताखी और बेअदबी में नाशुमार हो जाए। मूसा ने ये सोचकर फौरन पहलू बदला और जनाब बारी में अर्ज की, वली फ़ीहा मआरिब उखरा, और मेरे लिए इससे मुताल्लिक और ज़रूरियात भी हैं। खुदाया दिल के वलवले और रूह की बेताबियां तो चाहती हैं कि कहे जाऊं और इस लुत्फ बेपाया की लज्जत को हासिल किए जाऊं, लेकिन पास अदब माने और चश्म हकीकत भी का हुक्म है कि खामोश हो जाऊं, इसलिए एक किस्सा को ताह करता हूँ, वरना दास्तान इश्क तो बहुत तवील है। शेर, इश्क कहता है जुनू का जोश रहना चाहिए, ज़ब्त की ताकीद है खामोश रहना चाहिए। किस्सा मूसा सबक है होश वालों के लिए, किस तरह उशाक को खामोश रहना चाहिए। आयातुल्लाह। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलक़िहा या मूसा, मूसा अपनी इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो, और मूसा ने इस इरशाद आली की तामील की। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, मूसा ने लाठी को ज़मीन पर डाल दिया, पस नागाह वो अज़दहा बनकर दौड़ने लगा। हज़रत मूसा ने जब यह हैरत ज़दा वाक़या देखा तो घबरा गए और बशरियत के तकाज़ा से मुतासर होकर भागने लगे। पीठ फेर कर भागे ही थे कि आवाज़ आई, क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला
اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو، اپنی بغل کے ساتھ نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ موسیٰ یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت اور رسالت سے نوازا اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان معجزے بھی عطا کیے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلہ میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں، بلا شبہ وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں، مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فراخ اور نور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت نبوت سے نواز کے میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا، کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ داخلہ مصر۔ سدئی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب بن کر اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مسردہ پا کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم براہ تھیں، ان کو ساتھ لیا اور یہیں سے تعمیل حکم الہی کے لیے مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ کی خوب خاطر مدارت کی گئی، اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ کا سارا قصہ بتا دیا گیا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 252۔ تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور خداوند نے ہارون کو کہا کہ بیابان میں جا کے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے خدا کی جس نے اسے بھیجا ساری باتیں اور معجزے کہ جن کا اس نے حکم کیا تھا ہارون سے بیان کیے۔ خروج باب 4 آیت 27-28۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، حضرت موسیٰ نے وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا کہ میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دے، اور یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو مفسرین نے اس عقدہ کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ زمانِ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی داڑھی جواہرات اور موتیوں سے مرصع تھی۔
بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ نے داڑھی پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے چند بال بھی اکھڑائے۔ فرعون کو سخت غصہ آیا اور چاہا کہ ان کو قتل کر دے۔ زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے، اس کو نہ مار، یہ ان احترامات سے کیا واقف ہے؟ اس کے نزدیک تو تمرہ کھجور اور جمرہ چنگاری دونوں برابر ہیں۔ راج ہٹ پرانی مثل ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارہ کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کرا دوں گا۔ خدا تعالیٰ کو موسیٰ سے کام لینا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا، لہٰذا جب فرعون نے چند کھجور کے دانے اور چند دہتی آگ کے سرخ انگارے منگا کر موسیٰ کے سامنے رکھے تو موسیٰ نے جلد ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ سیکنڈ بھر کا کام تھا ہو گزرا، مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی۔ اس وقت سے موسیٰ کی زبان میں لکنت آ گئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ ہونے لگی۔ بس وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کے سامنے موسیٰ نے اسی عقدہ گرہ کا ذکر کیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 249۔ لیکن عام مفسرین کی اس نقل حکایت سے جدا نجار مصری نے اس سلسلہ میں اپنی ایک قیاسی رائے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا، میرے خیال میں تو صرف موسیٰ کی غیر فصیح بیانی اور گفتگو میں رکاوٹ کی 2 وجہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ایک، قرآن عزیز میں مذکور ہے کہ یہ جب موسیٰ کو دریائے نیل میں سے نکال کر شاہی محل پہنچایا گیا تو دودھ پلانے کے لیے دایا کی فکر ہوئی۔ شہر کی 20 دائیاں آئیں مگر انہوں نے کسی کا دودھ منہ سے نہ لگایا، تو اس واقعہ میں ضرور عرصہ لگا ہوگا اور موسیٰ ایک عرصہ دودھ سے محروم رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بچے کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ کو بھی یہی صورت پیش آئی ہوگی۔ 2، حضرت موسیٰ ابتدائے جوانی ہی میں مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ رہے اور اگر صاحب معالم التنزیل یا تورات کی روایات کو صحیح مان لیا جائے تو 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک ہے۔ ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہے کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک نا آشنا اور اس کے محاورات اور اس زبان میں تقریر کے ملکہ سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ اسی کو انہوں نے عقدہ لسانی فرمایا اور ہارون کے متعلق فرمایا ہوا افصح منی۔ اس دوسری وجہ میں البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت موسیٰ کس طرح حضرت ہارون سے بے تکلف بات چیت کرنے پر قادر رہے ہوں گے، جبکہ حضرت ہارون کبھی مصر سے باہر ہی نہیں گئے اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت کر سکتے تھے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون مصری اور عبرانی زبان ان کی مادری زبان تھی، جس کو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے محفوظ کر رکھا تھا اور باہمی بات چیت اور نوشت و خواند میں اسی کو استعمال کرتے تھے، اور مدیانی اور عبرانی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے کہ دونوں زبانیں ایک ہی جدا اعلیٰ حضرت ابراہیم کی نسل سے متعلق تھیں۔ یہ لفظ تو جد اعلیٰ ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ جدا اعلیٰ لکھا ہوا ہے۔ اور ان ہر 2 وجوہ کو نقل کرنے کے بعد نجار کہتے ہیں کہ میری طبعیت کا میلان پہلی وجہ کی جانب ہے اور میں اسی کو راجح سمجھتا ہوں۔ قصص الانبیاء عربی صفحہ 208-209۔ مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی، اس لیے کہ داعیہ کی تفتیش کا معاملہ قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں تو بہت ہی مختصر ہے، اور اس کی تفصیل جو تورات اور تاریخی روایات سے نقل کی گئی ہے ان سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ صرف چند گھنٹوں کے اندر طے ہو گیا۔ موسیٰ کی والدہ ان کو دودھ پلانے کے لیے لے گئیں، اور شاہی حکم کے بعد ایک بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں دنوں کی تاخیر بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ نیز دوسری وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس توجیہ کے مطابق حضرت ہارون کے متعلق ہوا افصح منی کا فقرہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن مصری زبان کی فراموشی کو عقدۃ من لسانی کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا تو قبول کر لی گئی، پھر اس فراموشی کے کیا معنی؟ بلکہ صاف اور بے غل و غش بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ ایسی حالت میں مولود ہوئے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہو جاتی تھی، اور حضرت ہارون لسان اور فصیح اللسان تھے۔ بس حضرت موسیٰ نے اپنے متعلق صرف اسی قدر دعا مانگی کہ زبان کا یہ حسر اور اس کی لکنت اس درجہ شدید نہ رہے کہ گفتگو میں عاجز ہو جانا پڑے۔ اگر فطری رکاوٹ دور نہیں ہوتی نہ ہو، صرف اس قدر خواہش ہے کہ مخاطبین گفتگو کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور فصاحت و طلاقت لسانی کے لیے میری خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا قوت بازو بنا دیجیے کہ وہ میرے ویسا
کہ وہ میرا ویسے بھی دست و بازو ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں دونوں باتیں قبول اور منظور ہو گئیں۔ بعض علماء تفسیر نے یفقہو قولی میں ایک اور نکتہ پیدا کیا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے صرف یہ دعا مانگی کہ ان کی زبان کی گرہ اس حد تک کھل جائے کہ جس قوم کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے، لہٰذا اسی درجہ دعا قبول ہوئی اور ان کی زبان میں قدرے لکنت اور رکاوٹ پھر بھی باقی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا کر دعا کا دائرہ خود ہی تنگ کر دیا اور نہ وہ بھی فصاحت اور طلاقت لسانی میں فرد ہو جاتے۔ میرے خیال میں اس نکتہ سنجی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جس مقام پر اور جس وقت میں موسیٰ نے درگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی ہے، اس کی برکت اور عظمت کو ان نکتہ سنجوں نے بالکل فراموش کر دیا اور یہ غور نہیں فرمایا کہ موسیٰ منصب نبوت سے سرفراز کیے جا رہے ہیں۔ خدا کا انتہائی فضل و کرم بارش کی طرح ان پر برس رہا ہے، آغوش رحمت واہ ہے۔ اس حالت میں موسیٰ معاملہ اور ذمہ داری کی اہمیت کو محسوس فرماتے ہوئے آسانی کار کے لیے دعائیں اور استدعائیں کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ خود موسیٰ کی مشکلات اور مہم کی نزاکت کا عالم و دانا ہے۔ تو پھر کیا ایسے وقت میں خدا تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا یہ تقاضا ہو سکتا تھا کہ وہ عطا و نوال کی بے کراں نوازش کی جگہ مول تول اور سودے کی طرح لین دین کا سا معاملہ کرتی، یا حقیقت حال کے پیش نظر موسیٰ کے دعائیہ الفاظ کی لفظی گرفت سے درگزر فرما کر وہ سب کچھ عطا کرتی جو ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے؟ بے شک اس نے ایسا ہی کیا، البتہ موسیٰ کے اس ارشاد میں ایک راز تھا جس کو وہ ان کا پروردگار دونوں سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس اہم خدمت میں ان کے بھائی ہارون ضرور شریک کار بنے، اس لیے کہ وہ بھائی بھی ہیں اور فطری فصاحت و طلاقت لسانی کے مالک بھی، لہٰذا وہ اس سے زیادہ کے خواہش مند بھی ہی نہ تھے کہ ان کو حشر کی دشواری سے نجات مل جائے، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ہارون کو بھی یہ دولت نبوت نصیب ہو، عطا ہو۔ بس ان کی سفارش کے لیے اسی فصاحت بیانی کو خدا کی درگاہ میں پیش کیا۔ یہ نہ تھا کہ انہوں نے الفاظ دعا میں تنگی کی تھی تو خدا نے بھی کم دینے کی خاطر ان کے الفاظ کو پکڑ لیا اور اسی قدر دیا جو ان کے دعا کے الفاظ میں محدود تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ طه اور اے پیغمبر موسیٰ کی حکایت تو نے سنی، جب اس نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا ٹھہرو مجھے آگ دکھائی دی ہے، میں جاتا ہوں، ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارہ لیتا ہوں یا کم از کم الاؤ پر کوئی راہ دکھانے والا ہی مل جائے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت پکارا گیا، ایک آواز اٹھی کہ اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھے اپنے رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر، بلا شبہ مقررہ وقت آنے والا ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں تاکہ لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے، اور جس شخص کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے، بس دیکھ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر یقین نہ رکھتے ہوں اور اپنی خواہش کے بندے ہوں وہ تجھے بھی قدم بڑھانے سے روک دیں اور نتیجہ یہ نکلے تو تباہ ہو جائے۔ اذ قال موسیٰ
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ نمل جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خابر یا لاتا ہوں انگارہ سلگا کر تاکہ تم تاپو، پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب ہے سارے جہاں کا، اے موسیٰ وہ میں ہوں زبردست حکمتوں والا۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ اور صدائے غیبی نے پوچھا اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا میری لاٹھی ہے، چلنے میں اس کا سہارا لیا ہے، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ حکم ہوا اے موسیٰ اسے ڈال دے۔ موسیٰ نے ڈال دیا اور کیا دیکھتا ہے ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا اسے اب پکڑ لے، خوف نہ کھا، ہم اسے پھر اس کی اصل حالت پر کیے دیتے ہیں۔ اور نیز حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو، چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ تیرے لیے دوسری نشانی ہوئی، اور یہ دونوں نشانیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت سے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ طٰہٰ۔